جلدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا سبق ہے، جو کل بھائیوں نے سبق پڑھا تھا وہ پہلے ہم سبق سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کا آگے آغاز کریں گے۔ کل جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر 13 پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی۔ جی میرے ماموں جی منشا بٹی صاحب سبق سنائیں گے انشاءاللہ۔ تم ایمان لاؤ کما آما نصفا کما آمن الناس، کما آما ناس، جیسے وہ لائے لوگ، جیسا ایمان لائے لوگ، جیسا ایمان لائے لوگ، کالو تو مینو کہتے ہیں، کما آما ہم ایمان لائے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائے، آمن کما کما آما نصفا کیسے وہ لائے بے وقوف، جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف، جیسا کہ لائے بے وقوف ایمان۔ اللہ الہم خبردار بے شک ہم الصفاء تم ہی بے وقوف ہو، وہی بے وقوف ہیں۔ وہی ہم بے ہے نا، وقوف، ہم کا مطلب وہ، اگر تم ہوتا تو پھر کا مطلب ہونا تم ہی۔ ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں جانتے۔ جی ماشاءاللہ، تھوڑا سا کچا ہے آج، وہ مائک اتارتے ہیں۔ جی قیم بھائی سنائیں سبق۔ او بس ٹھیک ہے، آواز آگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس اور وہ لوگ وہ کہتے ہیں قالو انؤمن، نہیں بیٹا، کما جیسا کہ آمن الناس وہ ایمان لائے لوگ۔ یہ چیٹنگ کرے گے تو صحیح نہیں آئے گا۔ رام سے آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ۔ آگے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا اکٹھا ہی، وہ بندے کو پتہ نہیں چلتا بھی کون سا لفظ کے کیا ترجمہ ہے۔ میں نے تو پڑھایا ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ ہاں جی، قالو اور وہ کہتے ہیں قالو بیٹا انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا انؤمنو کہ ہم ایمان لائے، کما آمن الصفاء جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے، الا انہم اور بے شک وہی، الا خبردار، الا خبردار، انہم بے شک ہم الصفہاء جیسا کہ اور وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ شاباش ماشاءاللہ، کچھ بہتر۔ قیم بھائی پکا نہیں یاد کیا جی، آپ نے کوئی یاد ہے جی؟ اور کون بھائی سنائے گا؟ ابو سفیان بھائی، ہاں جی سنائیں۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کو آمنو تم، کما آمنو ایمان لاؤ تم، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں وہ، کہا انہوں نے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن الناس آمن الصفہاء جیسا کہ وہ ایمان لائے بیوقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہی ہم الصفہاء جیسا کہ وہ بیوقوف لائے ایمان۔ نہیں، جیسا کہ ترجمہ کس لفظ کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ جیسا کہ ہوتا ہے ترجمہ کما کا، وہی خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا لیکن نہیں یعلمون جانتے وہ۔ ماشاءاللہ جی، بارک اللہ۔ تو آج کا سبق ہم یاد کرتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے بھی سنانا ہے عبد الرحمان بھائی؟ ہاں سنائیں۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہوں آمنو ایمان لاؤ، کما آمنا ایمان لائے ناس، لفظوں کا کالے کالے میں آرام سے جی۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم آمنو لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لائے، کما آمنو ایمان لاؤ، تم آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے بیوقوف ایمان لائے لوگ، جی۔
قالوا انؤمن كما آمنا آمن السفہاء، آمن السفہاء اور ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک بے وہیں شک ہم السفہاء بے وقوف، ولکن اور نہیں وہیں لا بے وقوف ہیں۔ وہی بے وقوف ہیں، ولکن نہیں لا یعلمون نہیں جانتے۔ ماشاء اللہ جی، 4 بھائیوں نے سنا دیا سبق۔ ہم آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم تلاوت کریں گے، پھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ساتھ میں حدر مشق تجوید بھی، مختصر تجوید جو ہمیں سمجھ آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ پھر سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جی وَإِذَا، ہم یہ کئی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، واؤ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے، اذا ذال ہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے ہے لقو، یہ لقو الذین، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور آگے ملائیں گے۔ واؤ خالی ہے، واؤ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ واؤ لکھنے میں تو ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ لقو الذین، آگے ہے آمنو، اب دیکھیں نا آمنو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سبق میں، آج ہے آمنو جی۔ پھر ہے قالو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قالو، چھوٹا مد ہے تھوڑا سا لمبا کریں گے اس کو۔ آگے آمنا ہے، نون مشدد ہے، نون مشدد پہ کیا کریں گے جی، آمنا۔ آگے وَإِذَا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، خَلَوْا، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وَإِذَا خَلَوْا، اس کو خلو نہیں پڑھ دینا، اگر خلو پڑھیں گے وہ تو لام کے اوپر پیش ہو جائے گا۔ وَإِذَا خلو یا وَإِذَا خلو نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھیں گے وَإِذَا خَلَوْا، لام زبر واو لو، خَلَوْا۔ آگے الہ ہے، الہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایلا نہیں پڑھ دینا، کئی بندے ایلا یا ایلا پڑھ دیتے ہیں، اس کو حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، ایلا، لام کھڑی زبر لا ہے اس کو لمبا کرنا ہے، ایلا شیاطینہم، شیطان، کئی بندے اس کو شیطانہم پڑھ دیتے ہیں، شیطانہم نہیں پڑھنا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، شیا، آگے جی توا ریتی ہے، توا کو موٹا بھی کریں گے، شیاطینہم، قالو، قا کو موٹا کر کے لام کو چھوٹا مت دیں گے، قالو۔ آگے ہے انا، نون مشدد ہے، نون مشدد پہ کیا کریں گے غنہ، انا معکم، آگے پھر نون مشدد آ گیا، کیا کریں گے انما۔ اچھا اب آپ عام قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پہلے سے اور اب میں کچھ فرق محسوس ہونا شروع ہوا ہے؟ ہاں جی انشاءاللہ یہی پریکٹس کروا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے قرآن پاک کو۔ انما نحن مستہزئون،
اچھا کوئی بتائے گا کہ مستہزئون کے اندر حروف حلقی کتنے استعمال ہوئے؟ جی بیٹا مستہزئون کے اندر حروف حلقی کتنے استعمال ہوئے؟ ہاں جی حروف حلقی کل کتنے ہیں جی؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حروف حلقی کتنے ہیں؟ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق سے. حلق حلق نہیں بولنا بلکہ کیا بولنا ہے؟ حلق. حلق نہیں بولنا، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے نا. ایک قاری جو ہے نا وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ قاری صاحب ہے بھائی. ہاں؟ تو اس میں کتنے لفظ ہیں بتائیں؟ ٹوٹل 6 لفظ ہیں، لیکن اس میں حروف حلقی والے کتنے لفظ ہیں؟ 2 ہیں. شاباش. کون کون سے؟ ہاں اور شاباش. ہاں اور حمزہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں حروف حلقی کے اس میں. جی عبداللہ یونس بھائی آپ کو سمجھ آ رہی؟ جی. مستہزئون تو مس نہیں پڑھنا، سا کو سین پڑھنا ہے. سا کو نہیں پڑھنا، یہاں پہ سا پڑھیں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا. یہ سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے. مستہزئون. جی بھائی بات سمجھ آ گئی جی. سیٹی والے بھی لفظ 2 اس میں استعمال ہوئے ہیں، زا اور سین. تو آتے ہیں آج کے ہم اپنے سبق کی طرف. پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد باب محاورہ. واو کا مطلب اور. اب یہ لفظ آپ نے پڑھ لیے ہیں، جو آپ نے پڑھ لیے ہیں وہ ترجمہ آپ نہیں کرنا ہے. واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب تو دونوں کا ملا کے وَإِذَا لَقُوا. آپ کہتے ہیں یار آج میں نے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جانا ہے. جس طرح کسی کا کوئی دوست یا کزن جیل میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ملاقات کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے جی، ملنے جانا ہے. تو ملاقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یار بھائی اوئے کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ آواز آئے بیٹا کسی کی، دھیان سے پڑھے نا، بولے نا. لقو یہ آپ ویسے بھی اردو میں بھی لفظ استعمال کریں کہ چلو یار آج ہم فلاں عالم دین کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں. جی تو یہ عربی سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا. وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں، لقو ملتے ہیں. الذین ان لوگوں سے، الذین آمنو جو ایمان لائے. اگر ہوتا آمینو تو پھر ہاں یہ ہے آمنو. جی جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کہ مومنوں سے منافق ملتے تو کیا کہتے؟ قالو وہ کہتے. منافق قالو سے مراد کون ہے؟ منافق. قالو وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے. یہ ہم کس کا ترجمہ ہے؟ شاہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی نون زبر الف نا شروع، نون زبر نا اینڈ شروع میں آ جائے، نحنو یا نا شروع میں آ جائے یا نا اینڈ پر آ جائے تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے. بھائی سمجھ آ رہے؟ رٹے نہیں مارنے. قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے. آمنا جی. میں الحمدللہ مدرسے میں بچوں کو کہتا ہوں بیٹا سمجھ کے یاد کرنا، رٹا نہیں مارنا. رٹا ماریں گے تو ابھی یاد تو کر لیا، سنا بھی لیا، لیکن صبح یا پرسوں بھول جائے گا. غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بھولے گا نہیں. وَإِذَا اور جب، وَإِذَا خَلَوْا جی خلو کا مطلب خلوت نشینی اختیار کرنا، اکیلے میں کسی سے ملنا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ کہتے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نشینی اختیار نہ کرے. اگر کوئی مرد یا ایک عورت یا مرد 2 ملتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہوتا ہے. غیر محرم کوئی مرد یا غیر محرم عورت آپس میں ملیں 2 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا ان کے درمیان میں کون ہوتا ہے؟ تو وہاں پہ لفظ بھی خلو کا استعمال ہوا ہے نا، خلوت نشینی اختیار کرنا. تو خلوت نشینی ملنا علیحدہ تنہائی کے اندر. جی چونکہ وہ ملتے ہی ایسے تھے، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں بتاؤں گا. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت اختیار کرتے یا وہ اکیلے ہوتے. دونوں طرح ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام بٹوی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ ہے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کی طرف. الہ کا مطلب طرف،
الہ کا مطلب جہاں بھی آئے گا قرآن مجید میں ترجمہ کیا کرنا ہے؟ طرف. شیاطینہم یہ شیطان کی جمع ہے نا، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف. اور جب وہ خلوت نشینی کرتے ہیں، جب وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تین طرح جو آپ کو آسان لگے وہ ذہن. جی اکیلے ہوتے ہیں، جی خلوت اختیار کرتے ہیں. الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف. اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ وہ میں وضاحت میں بتاؤں گا. قالو وہ کہتے ہیں، قالو پیچھے گزر چکا ہے. قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم. اگر انا اکیلا ہوتا انا تو پھر ترجمہ کیا ہونا تھا؟ بے شک. آخر میں نون، جی آخر میں کیا ہے؟ انا نون زبر الف نا ہے، تو یہ ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم. ٹھیک ہے نا؟ انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. معکم جی. انما بے شک، نحنو ہم، یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. مصلحون یہ مستہزئون. ہم تو نہ سوچے اس پر سے لا دو. بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. ہم تو جی تو یہ جی مستہزئون کا مطلب استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ ٹھٹا کرنا. جی تو یہ تو لفظی ترجمہ تھا. جی ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے. وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، سب بچے اوپر دیکھ کے انگلی رکھ کے یاد انگلی رکھ کے پڑھو. الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک نحنو ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. یہ جی لفظی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ لفظ کے اوپر نا انگلی رکھا کریں، لفظ کے اوپر انگلی رکھا کریں، پھر آپ کو پتا ہوگا کس لفظ کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے. جی نحنو ہم، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا نا. جی تو یہ اللہ تعالیٰ منافقین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. منافق بندہ آپ کو پتا ہے دوغلا پلیسی کرنے والا ہوتا ہے، جس کے منہ پہ جائے کہتا ہے میں تیرا ہی ہوں. منافق جس کے منہ پر بھی جائے کیا کہتا ہے؟ فیملی کے اندر اگر کوئی بندہ منافقت کرنے والا ہو تو کہتا ہے جی یار میں تو تیرے ہی ساتھ ہوں نا. جب دوسرے کے پاس جائے تو کیا کہے گا؟ میں تو تیرے نال ہوں بھائی، دوجے نال تو میں ایویں ہی ہوں بس دکھاوے کے لیے. جی تو منافقین جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جی اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو یہاں پہ بڑا واضح کیا ہے. کیسے واضح کیا ہے؟ کہ جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہارے ہیں. اللہ کے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں، صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں، جہاد کی تعریفیں کرتے ہیں، مال غنیمت کی باتیں کرتے ہیں، حصہ ملے گا اس کی باتیں کرتے ہیں، مومنوں کو کتنی ترقی مل گئی اس کی بات کرتے ہیں. پتہ ہے نا ان کو. جی تو جب ان کے منہ پر آتے صحابہ کرام کے پاس تو کہتے ہم تو بھائی پکے مومن ہیں، اللہ کے نبی کے کیا کہنے جی، وہ آئے ہیں تو ہمیں ہدایت ملی ہے ورنہ ہم تو گمراہ ہو جاتے. صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں، صحابہ کے اثار کی باتیں کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب صحابہ کے پاس آتے ہیں اور جب شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں سے مراد ان کے بڑے بڑے جو کافر سردار تھے، مشرکین مکہ، مشرکین سرداران قریش جو بے ایمان تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے جی. جی تو شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ہے من الجنۃ والناس. اے اللہ جنوں کی بھی پناہ میں مانگتا ہوں اور انسان جو برے ہیں. بعض انسان بھی ہوتے ہیں لیکن انسان کی شکل میں اندر کیا ہوتے ہیں؟ شیطان. فیملی کو لڑانا، جھگڑے کرنا، بس اس کا یہی مشن ہوتا ہے. کوئی امن سکون شانتی نہیں ہونا چاہیے. کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے فیملی کے اندر ان کا جو ہے نا وہ اٹ کڑکے کا ویار ہوتا ہے.
کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا مسئلہ ضرور کھڑا کیا ہوتا ہے. کیوں جی مار صاحب, کوئی ایک ادھا بندہ. تو یہاں پر ہے ان کے بڑے, جس طرح ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, اتبا, شیبہ, یہ جو لوگ جو ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس وہ جاتے تو کہتے جی اذا شیاطینہم قالوا انا معکم, ہم تو ہیں تمہارے. جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے, بڑے بڑے جو ان کے سرداران تھے ان کے پاس جاتے تو کہتے بھئی ہم تو تمہارے ہیں. تو شیطان کا لفظ اللہ نے جنوں انسانوں سب کے لیے بولا ہے. سورۃ انعام اس کے آیت نمبر 12 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ٹھیک ہے, شیاطین الانس والجن. تو اور بھی شیطان کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کا لفظی مطلب ہے بود, عربی کے اندر دوری اختیار کرنا. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی جو شفقت ہے, اللہ کے جو معاملات ہے اس سے دور کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے, اللہ کی جو بندگی ہے اس سے دور کرتا ہے, نمازوں سے دور کرتا ہے, برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا اس کا معنی کیا, بود, دوری ڈالتا ہے. یہ اللہ کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں کیا ڈالتا ہے, تو یہ دوری ڈالنے والے جن بھی ہیں, انسان بھی ہیں. دیکھنا جنات تو نہیں کہتے چل یار فلم دیکھنے چلیے, یہ تو بندے ایک دوسرے کو کہتے ہیں چل یار میں بھی دیکھنا تھا تم بھی دیکھ. کیا خیال ہے جی؟ تو جب یہ منافق اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو کیا کہتے, انا معکم, ہم تو ہیں تمہارے ساتھ. انما نحن مستہزئون, ہم تو صحابہ کرام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنے والے ہیں, ٹھٹا مذاق استہزاء. ہم تو ساری باتیں دیکھو تمہیں آ کے بتا رہے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو واضح کیا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کل قیامت والے دن سب سے سخت عذاب کس بندے کو ہوگا, دوغلا پلیسی کرنے والا, منافقت کرنے والا, منہ کے اوپر تعریف کرتا ہے اور بعد میں جڑیں کاٹتا ہے. اس کے منہ پر جاتا ہے تو کہتا ہے میں تیرا ہوں, اور اس کے منہ پہ جاتا ہے تو کہتا ہوں میں. جس طرح ہمارے یہاں اب یہ ووٹوں کا سسٹم آنے والا ہے, ہمارے پاس کوئی پی ٹی آئی والا آ جائے تو ہم کہتے ہیں پا جی ٹھیک ہے ووٹ تو ڈائی, نون لیگ والا آ جائے تو پا جی تس تو بڑے ہی چنگے ہونا تو ووٹ تو ڈائی ہے, تو کاف لیگ والا آ جائے تھے جناب بے فکر ووٹ تو ڈائی ہے. تو سارا دن منافقت کیتی ہوئی, جدھر کو تھوڑا بہت پیسہ خرچہ لا بھی ہے جی ووٹ انہوں نے دے دینا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں بھی یہی چکر ہے, جس جو آتا ہے اس کے منہ پہ اس کو بتائیں بھی آپ کی کمی یہ, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ نے ہماری سڑکیں نہیں بنائی, اسکول نہیں بنائے, ہمارے بچے اتنی دور جاتے ہیں, یہ ہے, آپ اس کو بتائیں تاکہ اس کو پتا ہو بھائی میں نے حلقے میں جانا ہے تو میں نے لوگوں سے بات کس طرح کرنی ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے. وہ سیاسی پارٹیاں تو اپنے مفاد ہے نا, اپنے مفاد کو دیکھتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مفاد کو یا آپ کی آواز یہ آگے اسمبلی میں جاتے بھی ہیں کہ نہیں. ہم ان کو ووٹ دے کے اچھے لوگ سمجھ کے ان کو آگے بھیجتے ہیں اور یہ آگے سود پر بل پاس کرتے ہیں, تو کیا ہمیں گناہ نہیں ملے گا؟ جو ان کو آگے اسمبلی میں بھیجنے والے اچھے بندوں کا انتخاب کریں, اور کوئی برا آپ کے پاس آئے تو اس کو کہیں بھائی ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا, آپ کے اندر یہ خامی ہے. اب ووٹ مانگنے آگے 5 سالوں بعد ہم تمہیں یاد آ جاتے ہیں بھی آ جاؤ, اور ہم پیچھے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پا جی اللہ دسپوز. تو انما نحن مستہزئون, تو وہ منافق ایسے ہی کہا کرتے تھے اپنے بڑوں سرداروں کو کہ بھائی ہم تو مسلمانوں سے کیا کر رہے ہیں, مذاق کرتے. اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے.